بھائیوں دوستوں، ابھی جناب ایوب صاحب اسٹیج سیکرٹری ہیں اور اس سے پہلے اس مسجد کے امام صاحب انتہائی میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عزت سے نوازا، اور بلکہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ ہی کوئی ہماری تعریف کر دی، ورنہ تعریف تو صرف اسی اللہ کی ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اور پھر اس کے تعریف اس کے بعد اس کی ہے جس کو اس نے تعریف والا بنا دیا۔ ہم سب تو یہاں بحیثیت غلام رسول کے بھی حاضر ہیں، اگر غلامی ہی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرے کمر کی مسل میں کچھ تکلیف ہو گئی، جس وجہ سے آپ کا پروگرام بھی کچھ لیٹ ہوا ٹائم دینے میں، اس کی بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اور گفتگو بھی میں بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا کہ زیادہ دیر بیٹھنا تکلیف دوبارہ نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط چند دن کے لیے میں کرتا ہوں، جس کے لیے میں معذرت کھاؤں کہ زیادہ وقت میں آپ کو نہیں دے سکوں گا اپنی گزارشات۔ بڑی خوبصورت محفل ہے، اور سب سے بڑی اس کی خوبصورتی جو مجھے نظر آئی ہے وہ ہے، ایک تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جس ادب کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اب تو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں اس ادب کو دیکھنے کے لیے جس کی تلقین خود رب نے قرآن میں فرمائی اپنے حبیب کے لیے۔ ہمارے سامنے میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن آپ میرے ساتھ اس بات کا یقین ہے کہ آپ میری اس بات کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ آج بعض ہماری محفلوں میں ایسی چیزیں ہونے لگ گئی ہیں جس کے اندر ادب نظر نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا، وہ شریعت نظر نہیں آتی جس کی لائی ہوئی شریعت کا میلاد ہم منا رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ اعلان ہوا جی کہ محفل میلاد مصطفیٰ، یہ اعلان ہوا اشتہاروں میں بھی پہلے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل کہا جاتا ہے جیسے ہم محفل بیٹھے ہیں، چند لوگ یہاں بیٹھ جائیں، ایک جلسہ اس کو نام دے دیں، محفل نام دے دیں، نشست نام دے دیں، جہاں چند لوگ بیٹھ جائیں اس کو کہا جاتا ہے محفل۔ محفل میلاد مصطفیٰ، ایسے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے؟ جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عنوان جو اس محفل کا ہے وہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ میلاد مولود سے، مولود پیدائش سے، سالگرہ سے، کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس تشکر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، رب کا تشکر اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت کے لیے اپنے حبیب کو بشری روپ میں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مقصد ہے میلاد۔ یہی آپ اپنے بچوں کا بھی میلاد مناتے ہو، مناتے ہیں نا میلاد، بچوں کا میلاد، بھائی بچوں کی برتھ ڈے کا میلاد، بچوں کی سالگرہ میلاد۔ تو یہاں محفل مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے سالگرہ، برتھ ڈے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی ہوا نا مفہوم اسلام والے۔ اور ضرور ایسی برتھ ڈے کی محفل منانی چاہیے، ایسے باتوں میں عرض کر دوں، کسی کو تنقید کا نشانہ ہرگز نہیں بنا رہا، اور
اس ممبر کا جس کو ممبر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے تنقید نہیں کی جاتی، یہاں بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایسے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، کسی کو نیچا نہیں دکھایا جاتا، اپنے عقائد سکھائے جاتے ہیں، ایمان بتایا جاتا ہے اور لوگوں کو عمل کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کوئی کہہ رہا ہو جی کہ بچے کی سالگرہ بنانا بدعت ہے۔ بیٹے کی یا بیٹی کی سالگرہ منانا تو بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سالگرہ منانا بدعت کیسے؟ آپ کے سامنے ماحول ہے، اپنے اس ملک کا ہی ماحول دیکھ لیجیے، بڑے بڑے نامور سیاستدان جلوس نکالتے، میں کسی سیاستدان کا نام نہیں لیتا ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا نام لیتا ہوں، نہ لینا چاہیے، کیونکہ میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں میرے لیے سب ایک جیسے، سب برابر۔ بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، کوئی کئی میل لمبے سیاستدانوں کے جناب نعرے لگتے، جناب ہاتھ ہلاتے، جھنڈے ان کی جماعتوں کے سجدے پیچھے، گاڑیوں کے ترانے گاتے اپنی جماعت کے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا یہ بھی جلوس نکالنا بدعت ہے کہ مجھے فلانا نکال کے آ رہا۔ لیکن اگر مصطفیٰ کریم کی برتھ ڈے کی خوشی میں چند لوگ جلوس نکال لیں تو وہ بدعت ہے، نعرے لگا لیں تو وہ بدعت ہے۔ ہاں، محفل میلاد غلط نہیں، اگر اس میں اس کا انداز کرنے کا کوئی ایسا ہو جائے جو کہ شریعت کے منافی ہے، وہ غلط ہے، ایسا میلاد ہی نہیں ہے۔ پھر وہ تو بھائی جس کے نام کا میلاد منایا جا رہا ہے، اگر اس مجلس میں، اس محفل میں، اس جلوس میں اس شریعت ہی کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، تو پھر وہ اس کا تو نہ میلاد ہوا، نہ اس کے میلاد کی خوشی ہوئی، نہ جلوس ہوا، وہ غلط ضرور ہے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ جیسے ہم آج بیٹھے ہیں نا اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اکثر باوضو باادب، ادھر سے اٹھ کر نوٹ نہیں پھینک رہا، وہ ادھر سے اٹھ کر نوٹ نہیں پھینک رہا، تو ادھر سے نعرہ نہیں لگوا رہا کہ سبحان اللہ کہو جی، اٹھ کے سبحان اللہ کہو، بیٹھ کے سبحان اللہ کہو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کسی کو برا نہیں کہہ رہا لیکن حقیقت ہے، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ نعرے لگاتے ہیں صحابہ دے غلام، صحابہ کا ادب دیکھا تھا، بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تھے، پرندے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے، شاید یہ بے جان کو بت کرنے، اور الحمدللہ وہ بارگاہ رسالت میں، تو کیا آج یہ بارگاہ رسالت نہیں جہاں سارے غلام بیٹھے؟ یہ بھی تو بارگاہ رسالت ہی ہے۔ ہم حضور کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، حضور کا دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں، یہاں بھی وہی ادب ہونا چاہیے جو 1500 سال پہلے صحابہ نے دکھایا۔ پھر کہا جاتا ہے دکھاؤ جی کہاں لکھا ہے، بہت سے کام صحابہ نے ایسے کیے جو کہیں لکھے نہیں۔ حضور وضو فرماتے، پانی زمین پر نہیں گرتے ہوتے، جھگڑ پڑتے تھے تو پانی کی بوند کو لینے کے لیے لے کر اپنی ہاتھوں پر مل لیتے، چہرے پر مستے، اور اس کو سعادت سمجھتے تھے، لکھا تو کہیں۔ تو میلاد مصطفیٰ بھی اس غرض اور غایت اور اس نیت سے منانا کہ اس میں ہم نعت خوانی سے لوگوں کے ایمان کو تازہ کریں، ہم قرآن کی تلاوت سے لوگوں کے ایمان کو تازہ کریں، کسی قابل احترام عالم کو، شخصیت کو بلا کر واعظ و نصیحت کروائیں کہ جس کا میلاد ہم منا رہے ہیں اس کے لائے ہوئے قانون اور دین کو وہ سکھائے، جس کو سیکھ کر ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہو اور ہم کوئی اچھی بات سیکھ کر آگے بھی بتا دیں اور عمل خود بھی کر لیں اور اگلے لوگ بھی کر لیں۔ یہ کون سی غیر شرعی چیز ہے؟ مجھے تو نظر نہیں۔
اس طرح کا میلاد تو ہر روز ہو اور ہر جگہ پر ہو، قابل ستائش ہے۔ اور سب سے بڑی آخری بات اس میں کر کے آگے دوسری طرف چلتا ہوں کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ سب سے بڑی توحید کانفرنس ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، شرک تو اس امت میں ہے ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میری امت تو شرک کرے گی ہی نہیں، تو ہم کہاں سے شرک لے کر آ گئے ہیں کہ جو فلانا مشرک ہے؟ حضور نے فرمایا جو میرا امتی ہے وہ قیامت تک شرک تو میری امت میں ختم ہے، مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ دنیا میں پڑ جاؤ گے۔ شرک تو ہے نا ہم اللہ کے اس طرح برابر کسی کو دکھا دیں، شریک آپ جیسے دیہاتی لوگ ہو، کوئی تو میرا شریک ہے بھائی، اسی طرح ہے۔ اور اگر ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ شریک دا منہ رتا ہوا جب تھپڑ مار مار کے آپ کا رتا کر لو، ہے نا ایک معاملہ چلتا ہے پنجابی کا۔ تو شرک کا تو یہ مطلب ہے نا کہ کسی کے برابر ہم کسی کو بٹھا دیں، میرے ساتھ کرسی پر ایک شخص کو آپ بٹھائیں، جو میری حمد پیش کرے وہ اسی کے لیے بھی پیش کرے، جو میری شان بیان کرے وہ اس کے لیے بھی بیان کرے، تو یہ ہو جائے گا شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے برابر اور ساتھ تو ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ میلاد مولود سے ہے، مولود کا آپ کی اردو زبان میں ترجمہ ہو گیا سالگرہ، کوئی انگریزی سمجھنے والے نوجوان بیٹھے ہیں تو ان کے لیے برتھ ڈے کا لفظ آ گیا۔ ہاں جی، اب جس شخصیت کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں، جس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم مخلوق سمجھ کر منا رہے ہیں۔ جس کا میلاد آپ منا، اللہ کا کبھی میلاد ہوتا؟ اللہ کا اس لیے میلاد نہیں ہوتا، وہ تو نہ پیدا کسی سے ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ کا میلاد تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ تو کل ہو واللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ میلاد اسی کا ہوگا جو مخلوق ہے اور جو پیدا ہوا ہے۔ تو ہم تو ثابت کر رہے ہیں میلاد منا کر کہ ہم اللہ کے مخلوق سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کو، اور مخلوق سمجھ کر میلاد منا رہے ہیں۔ ہم تو توحید کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ توحید کانفرنس ہے، رب کا ایک ہونے کی دلیل ہے کہ ہم میلاد منا کر ثابت کر رہے ہیں حضور مخلوق ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے، تمام نبیوں رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں، تمام فرشتوں اور جنوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام کوئی شخصیت مخلوق میں ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا، ہم میلاد میں بیٹھتے ہیں، جگہ جگہ پر گاؤں گاؤں میں میلاد ہوتا ہے، شہروں میں میلاد ہوتے ہیں، کم از کم ہمیں پتا تو ہو یہ میلاد ہے کیا، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے، لفظ میلاد کس کو کہتے ہیں، اور اس میں ہمیں بیٹھ کے کرنا کیا چاہیے۔ سنی سنائی بات پر تو چلتے چلے جاؤ، پتا تو ہو میلاد ہے کیا اور کیوں کیا جائے۔ ہم تو مخلوق سمجھ رہے ہیں، رب کا ایک ہونا سمجھ کہہ رہے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضور سب سے بڑی شخصیت اللہ کی ذات، اللہ تو شخصیت ہے ہی نہیں، وہ تو ذات ہے۔ شخصیت تو وہ ہوتی جو پیدا ہو، یہ مخلوق، یہ پھول میرے سامنے پڑا یہ بھی مخلوق، یہ مائکرو فون بھی مخلوق ہے، یہ موبائل فون بھی مخلوق ہے، خالق تو ایک ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ یہ بات یہاں آئی۔ اب اس کے بعد شاکر شاہ صاحب نے، ابھی مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کوثر کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ عطا کی، فرمایا عطا کر دی۔ عطا کرنے میں اور عطا کر دینے میں بڑا فرق ہے۔ عطا کرنا اور چیز ہے، عطا کر دینا اور چیز ہے۔ یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ میرے سامنے ہے مثال کے طور پر،
اس صاحب کو میں یہ عطا کرتا ہوں، اب یہ شک و پنج میں کہے گا کہ یہ دیا ہے جناب انہوں نے کہ مجھے اب پتہ نہیں یہ واپس کرنا مانگیں گے، رکھ دو بھائی واپس، اب انہوں نے واپس رکھ دیا، ہاں جی اب اس نے واپس رکھ دیا، جب میں نے دیا یہ پکڑو بھائی یہ لے لو، اس کو شک ہوا کہ یہ جو مجھے دیا ہے اب یہ میں نے واپس بھی رکھنا ہے، واپس بھی دینا ہے کہ میرا ہے، فرق سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میرا ہے کہ جب حضرت مانگیں گے واپس کرنا ہے، واپس میز پہ رکھنا ہے، مجھے کہیں اور دینا ہے، لیکن اگر میں اس کو کہوں یہ جی پکڑو یہ تمہارا ہے، اس کو کہتے ہیں عطا کر دینا، عطا کرنا اور ہے، عطا کر دینا اور ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، واپس کچھ نہیں لینا یا کچھ عرصے کے لیے نہیں دی، اس وقت نہیں، اس وقت کے لیے نہیں دی جبکہ آدم بھی ابھی نبی نہیں تھے، اللہ کے نور سے صرف حضور کا نور تھا، نہ عرش تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ فرشتے تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، اللہ کا نور تھا اور اللہ کے نور سے حبیب کا نور تھا، یہ بات بھی اللہ کا نور اور چیز ہے، مصطفیٰ کا نور اور چیز ہے، اللہ کا نور خالق کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور مخلوق کا نور ہے، برابری نہیں ہے، کسی کے ذہن میں اگر مغالطہ آ جائے کہ اللہ بھی نور وہ بھی نور، اللہ کی نورانیت اور ہے، مصطفیٰ کی نورانیت اور ہے، اللہ خالق ہے وہ خالق کی نورانیت ہے، مصطفیٰ رسول ہیں نبی ہیں وہ نبی اور رسول کی نورانیت ہے، آپ اور میری اور نورانیت ہے، ہم عام بشر ہیں، نہ نبی ہے نہ رسول، ہر بندے کے اندر نور بھی ہے، روح نور ہے، روح آپ کے میرے اندر ہے، نور ہے، آپ کا میرا نور اور ہے، مصطفیٰ کی شان کا نور اور ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کا نور اور ہے، تو یہ رب العزت نے فرمایا کوثر عطا کر دی، جب اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور تھا وہ کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا، جب آدم علیہ السلام کی نبوت کا دور شروع ہوا کوئی ٹائم نہیں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام تب نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا کوئی ٹائم نہیں بتایا، حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے کوئی ٹائم نہیں بتایا، حضور کا زمانہ جو ہے وہ کہ آپ روضہ مبارک میں تشریف لے گئے، اب وہ زمانہ جاری اور ساری ہے، قیامت تک کوئی ٹائم نہیں بتایا، قیامت کا دن برپا ہوگا، اس کے بعد حشر کا میدان سجے گا، لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے، جنتیوں میں جنت میں جائیں گے جنتی، دوزخ میں جائیں گے، کوئی ٹائم فرائم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا اس سے وقت سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوثر دے دی۔ اب کوثر کیا ہے؟ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کا جناب مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا، میں اس میں صرف اضافہ یہ کروں گا کہ اگر آپ مختلف علماء کرام کی تفسیروں میں دیکھیں کہیں مل جائے گا کوثر حوض ہے، جس کو وہاں سے ایک پیالہ پینے کا مل گیا وہ سمجھے اس کی بخشش ہو گئی، وہ قیامت کے دن کی سختی سے چلا جائے بچ گیا۔ کسی کے ذہن میں یعنی کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہریں جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی، وہ رب نے دے دی اپنے حبیب کو۔ کسی نے یہ صرف اخذ کیا کہ کوثر سے مراد وہ نبوت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، نبی تو بے شمار آئے، کم و بیش 1,24,000 آئے، لیکن جیسی نبوت مصطفیٰ کریم کو ملی وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی، وہ کسی کے حصے میں وہ نبوت نہیں آئی۔ کسی نے کہا جی کہ کوثر سے مراد آل رسول ہے، آل تو ہر نبی کو ملی، لیکن جیسی آل رسول مصطفیٰ کریم کے حصے میں آئی اور اس آل نے کربلا میں ثابت کیا کہ آل کیسی ہوتی ہے، اور وہی آل کے جناب وہ لوگ، وہی دو نوجوان حسن اور حسین جنت کے جنتیوں کے سردار بن گئے، وہ آل جس جیسی مصطفیٰ کریم کے حصے میں آئی کسی اور نبی کے حصے میں۔ کسی نے اخذ کیا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، آئین ہے، وہ
دستور ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. کتابیں تو کچھ نبیوں کو بھی ملے, دستور ان کو بھی ملے, آئین ان کو بھی ملے, لیکن جیسی کتاب مکمل حضور نبی کریم کے حصے میں آئی کسی کے حصے میں نہیں آئی. کسی نے کہا جی کہ آل کے کوثر سے مراد صحابہ ہے, غلام رسول ہے. صحاب تو پچھلے نبیوں کو بھی ملے, لیکن جیسے مصطفیٰ کریم کے حصے میں صحاب آئے, جان نچھاور کرنے والے, سب کچھ تن من دھن وارنے والے, ایسا کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا. جو بھی لے لیا جائے مطلب یہ نکلا کہ دینے والے کو پتا کہ کوثر کیا ہے اور جس کو دی جا رہی ہے اس کو پتا کوثر کیا ہے. بات مکتی یہاں ختم ہو گئی کہ دینے والا جانے لینے والا جانے. اور جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو بندہ اپنی شان دیتا ہے. میں کسی کو تحفہ دوں تو اپنی حیثیت سے دوں گا, وہ صاحب دے تو اپنی حیثیت سے, وہ صاحب دے تو اپنی حیثیت سے. جتنی کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اسی حیثیت سے تحفہ دیتا ہے. تو اللہ کی جو حیثیت ہے, جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, وہ کس کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اللہ کا وہ اتنی بلند ذات ہے کہ اس کی بلندی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی پاک ذات ہے کہ اس کی پاکی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی طاقتور ذات ہے کہ اس کی طاقت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کی عظمت کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے. ایسی ذات اللہ کی ہے. جب ایسی ذات کسی کو دے گی اور دے گی کسی کو جو اس کا محبوب ہے, تو دینے والا خالق اور مخلوق میں جس کو دی جا رہی ہے وہ اس کا محبوب. تو بات یہی ختم ہوئی, دینے والا جانے کیا ہے اور جس کو دی گئی ہے وہ جانے. ہم نے تو صرف سر تسلیم میں کم کرنا ہے کہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہم تو میرے محترم یہ کوثر کی تھوڑی سی بات. میں نے آپ کو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شان اور مقام اپنے حبیب کو دیا وہ عطائی مقام. یہ بات میں وضاحت نہ کر دوں, کسی کے ذہن میں یہ اگر کوئی بات آ جائے تو جی اتنا آگے تو جی رب کے برابر بٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول کو. بھائی اس کائنات کے اندر اگر کسی کے پاس کچھ ذاتی ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے. میری بات سمجھی, کسی کے پاس اگر کچھ ذاتی ہے, اپنا ہے, تو وہ صرف اللہ کے پاس. اس کے علاوہ کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں, رب کی عطا ہے. اگر کوئی رسول ہے تو رب کی عطا, اگر کوئی نبی ہے تو وہ بھی رب کی عطا. کوئی ولی قطب ابدال ہے, کوئی اللہ کی عطا. آپ کے پاس میرے پاس زندگی ہے تو رب کی عطا, ہمارے پاس دولت ہے تو رب کی عطا, عزت ہے تو رب کی عطا, اولاد ہے تو رب کی عطا, روزی ہے تو رب کی عطا. ہمارا کچھ نہیں, ہم خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ کل قبر میں جائیں گے. وہ دینے والے نے دیا, ہم نے استعمال کیا, وہ ہمیں آزما رہا ہے. کسی کو غافر دے کر آزما رہا ہے, کسی کو تھوڑا دے کر آزما رہا ہے, کسی کو امیر کر کے آزما رہا ہے, کسی کو غربت دے کر آزما رہا ہے, کسی کو صحت دے کے آزما رہا ہے, کسی کو بیماری دے کے آزما رہا ہے, کسی کو سکھ میں آزماتا ہے تو کسی کو دکھ میں آزماتا ہے. آزمائش ہے اس کی, سب عطا اس کا ہے. جو کچھ ذاتی ہے اللہ کا ہے, اس کے پاس جو باقی کسی کے پاس ہے عطائی ہے. تیرے اور میرے نبی کے پاس اللہ نے جو عطا کیا عطائی ہے, ذاتی. لیکن اس ذاتی نے جب عطا کر دیا کوثر اور عطا کر دی سرداری تو مانو تو صحیح, اپنا نہیں عطا کرنے والے نے عطا کر دیا ہے. اب اگر اس کی عطا کسی کو ہے تو ہمیں جلنے بھولنے کی بجائے فخر کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کی امت میں پیدا کر دیا, اس رسول کی امت میں پیدا کر دیا جس کو رب نے اتنا کچھ عطا کر دیا. اور یہ بھی فرما دیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو حضور راضی کس بات پر ہوں گے؟ پیسے پر, حکومت پر,
عورت پر، سرداری پر دل مانتا ہے؟ بلکہ حضور نے تو جہاں تک فرما دیا تھا سورج لاؤ توڑ کے میرے ہاتھ میں رکھ دو، چاند لاؤ میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس کا رسول بن کر آیا۔ تو کیا وہ رسول دولت پر راضی ہو جائے گا، اولاد پر راضی ہو جائے گا، مکانوں پر راضی ہو جائے گا، سرداریوں پر راضی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ رسول ایک ہی چیز پر راضی ہوگا جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے میں نے اس کو حریص بنایا۔ قرآن میں رب فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آخر حریص علیکم، کہ تم تو حرص رکھو مختلف چیزوں کی، میں نے اپنے حبیب کو ایک ہی حرص دی ہے، تمہاری امت کی بھلائی کی حرص، امت کی فلاح کی حرص، اور جو امت بن کے حضور کی غلامی میں آ گیا اللہ فرماتا ہے میں بھی اس کے لیے رؤوف الرحیم ہوں، اور یہ ذات کی شخصیت بھی رؤوف الرحیم ہے، بالرؤوف الرحیم۔ حضور کو بھی رب نے فرمایا اللہ کے نام بھی ہے رؤوف الرحیم، اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف الرحیم بنا دیا، کس کے لیے؟ حریص بنایا ساری انسانیت کے لیے، حریص بنایا ساری انسانیت کے لیے، اس میں مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہر مکتب سے تعلق رکھنے والا، لیکن بالرؤوف الرحیم سب کے لیے نہیں بنایا، بالمومنین کے لیے بنایا۔ یہ ہے تقسیم، یہ ہے لکیر کہ حریص سب کے لیے ہے، کیونکہ میرا رسول ہے، اس نے میرا دین، میری پکار، میرا پیغام ساری دنیا کے آگے رکھنا ہے۔ جو قبول کر کے غلامی میں آ جائے گا اب اس کے لیے صرف حریص ہی نہیں رہا، اس کے لیے اپنی شخصیت رؤوف الرحیم بن گئی ہے، اور جس کے لیے وہ شخصیت رؤوف الرحیم بن جائے اسی پر اس شخصیت میں راضی ہے۔ اب وہ رؤوف الرحیم ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، شرط امت بن پائیں، شرط اس پیغام پر چل پائیں جو پیغام حضور نے دیا، جو قانون حضور نے دیا وہ ہمارے سر اور پاؤں سے نظر آئے، ہمارے کریکٹر سے، کردار سے، تو پھر رؤوف الرحیم ذات ہے، اور جس کے لیے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم بن جائے تو بہت پھر نہ اس دنیا میں کوئی کمی ہے، نہ قبر میں کوئی کمی آئے گی، نہ آخرت کے دن کوئی کمی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑنا ہے۔ مجھے ایک جگہ پر اتفاق ہوا جانے کا، اسلام آباد کے اندر ایک کرسچن کمیونٹی کے چرچ ہے، وہاں دیواروں پر اشتہار لگے ہوئے تھے، آؤ ایسے نبی کی طرح، ایسے رسول کی طرح جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو بیماریاں ختم کر دیتا ہے، حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں، اور نیچے لکھا ہوا القرآن، یہ قرآن کہتا ہے، یہ دلیل قرآن کی تھی، دلیل قرآن کی تھی کہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ عیسیٰ کرتے تھے، کہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ کوڑ کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے تھے، اس زمانے میں کوڑ کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، ایسے جیسے کہ مرض الموت تھی کہ جس کو ہو گئی سمجھو موت اس کی آ گئی، تو آؤ ایسے نبی کی طرف جو مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا، اور جو ہاتھ پھیرتا تھا تو کوڑ کے جو مریض تھے ان کی کوڑ کی مرض دور ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ان کی چوٹ تھی مسلمانوں کہ آؤ ایسے نبی کے پاس جو ایسے کرامتیں دکھاتا تھا، تم تو اپنے نبی کو کہتے ہو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا تھا، تم تو اپنے نبی کو کہتے ہو کہ وہ بشر تھا ہمارے جیسا، چھوڑو اس کو، آؤ اس کی طرف، یہ قرآن تمہارا کیا ہے؟ یہ مقام، یہ مرتبہ جب ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اپنے نبی کی امتی ہونے پر، اور جتنی حضور کی ہم شان بیان کرتے چلے جائیں گے تیری اور میری شان بلند ہوگی۔ اگر ہم اپنے سردار کی شان بیان کریں گے تو شان ہماری بلند ہوگی،
کسی قبیلے کا کوئی خاندان کا کوئی ایک فرد کسی اہم پوسٹ پر چلا جائے تو اس پورے خاندان کی شان بن جاتی ہے. آپ کے اس گاؤں کا بندہ کوئی ڈی پی او بن جائے, کمشنر بن جائے, آپ کی برادری کا کوئی بندہ وزیر بن جائے تو آپ اس کی شان گراؤ گے کہ آپ کی وجہ سے اس کی شان بنی ہے. تو تیری اور میری شان تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے. ہم جتنی حضور کی شان اور بڑھائیں گے تیری اور میری شان اور دنیا میں بڑھے گی. اور ہم نے حضور کی شان پتہ کیسے بڑھائی؟ اپنے کردار سے. ہمارے اندر 5 وقت کی نماز نظر آئے, ہمارے اندر روزہ نظر آئے, صدقات اور صدقات نظر آئے, بڑوں کا ادب نظر آئے, چھوٹوں پر شفقت نظر آئے, صرف حلال کی کمائی ہم کھائیں, حرام سے بچیں, ہم ہر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں, میٹھا بول بولیں, زبان کی شائستگی ہو, نہ کہ زبان پہ گالیاں ہوں, اس زبان پہ دعائیں ہوں, نہ کہ دوسروں کو تڑیاں دینا ہو بلکہ عاجزی اور انکساری ہو. یہ سب مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. بیواؤں کا خیال رکھنا ہو, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہو, ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے ہو. جب یہ آپ کرو گے تو دنیا دیکھے گی جس کی امت کی یہ شان ہے وہ خود کی طرح جائے. اور اب میں آخر میں چند لفظ قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی, جو اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ جگہ جگہ پر لکھی ملتی ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کریم شاید جہاں بھی کہیں لکھی ہوئی ہو, جائیں تو جگہ جگہ پر لکھی ہوتی ہے. نعت خوان بھی پڑھتے ہیں, ہمارے مقرر حضرات بھی پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے جنہوں نے کبھی سوچا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, درود کیا, سلام کیا, اتنی اس کی عظمت کیوں ہے درود و سلام, مقام مرتبہ کیا ہے؟ میں کبھی دیکھا ایک جگہ پر میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ میرے کہنے پر صرف ایک نماز ایسی پڑھ لو کہ آپ جو زبان سے پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. دنیا کی مظلوم ترین کتاب قرآن ہے جس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جائے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے, کس طرح بلا رہی ہے, کیا سکھا رہی ہے. اسی طرح نماز کی بھی یہی مظلومی ہے. ہم اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو چیز رٹی ہوئی ہے بڑ 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 کر کے سلام علیکم. اور اکثریت رمضان کے اندر اکثریت حافظ قرآن کی نہ امام کو پتا ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ پوتنیوں کو پتا ہوتا ہے ہم سن کیا رہے ہیں. صرف تالا مون جالا مون سمجھ آتی ہے یا اللہ. ہاں بعض جگہ پر ایسے حافظ ضرور موجود ہیں جو کہ خوبصورت بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ عالم بھی ہیں, اور ایسے بھی پیچھے سننے والے موجود ہیں جو ان کو سمجھتے بھی ہیں. لیکن اگر ساری امت ایسی ہو جائے, ہر مسلمان ایسا ہو جائے, میں آپ کہتا ہوں کہا جاتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اگر آپ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برائی کرتے ہو نا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں. اگر پڑھی ہوتی تو لازمن بے حیائی سے. ہمیں پتا وہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, سبحان کا معنی کیا ہے جو پہلی دعا ہے, الحمد کا معنی کیا ہے, رب العالمین کیا ہے, مالک یوم الدین کس کو کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. پھر اللہ اکبر کر کے تم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. یہ کیا پاک ذات کی عظمت کیا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, اس پاک ذات کی جو اتنا اعلیٰ ہے وہ کیا ہے, کیسا ہے. پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا کوئی سر پتہ نہیں. یہ وہ کلمات ہیں جو کہ معراج میں ادا ہوئے, اللہ اس کے حبیب کے درمیان جو مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی. جب اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو السلام علیکم. کبھی آپ نے غور کیا سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ یہ بندہ ہو ہی نہ سلام کرو گے. یہاں جی میں بیٹھا ہوں, کچھ خان صاحب رہتے ہوں وہ آپ کی گاؤں کے چوتھی نکر پہ, میں یہاں بیٹھ کے خان صاحب سلام علیکم, وہ کہنے آتے
بھائی کتنے بیٹھا ہے تو وہ اتنے پائے گی کن کو سنتا پیا دے. اسی طرح نہ آپ یہ کہو گے نا کوئی سلام کرنا جا اس کے گھر کے دروازے پر اس کو سلام کر کیا یا وہ یا مسجد میں آئے تو سلام کر کوئی تو ہیڈ کلو تو بھائی کرنا بھائی السلام علیکم خان صاحب وہ کی سونا لگنی ہے بھائی کہاں بے وقوف بندہ. جب ہم نماز پوری رب کی توحید بیان کر کے اس کی عظمت اور وحدانیت بیان کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کا معنی ہے سلام صرف نبی پر نہیں, ایھا النبی اس نبی پر, وہ نبی جو نماز میں میرے سامنے ہے, مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی کا یہ مطلب ہے یہ نماز میں ایسی نماز پڑھنا چاہیے یہ سارے مسائل ہی مک جائیں گے, یہ سارے جھگڑے ہی مک جائیں گے. تو ایک نماز ایسی پڑھ لو, ایک دفعہ کتاب کسی سے ترجمہ پڑھ لو نماز کا, یہ آپ کے عالم صاحب بیٹھ رہے ہیں اسے سیکھ لو آگے. ایک نماز ایسی پڑھو جا کے کہ پتہ چلے میں بول جو رہا ہوں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. میں کہتا ہوں اگلی نماز سے پہلے تو گناہ نہیں کرے, اور جب اگلی نماز پر پہنچے گا تو پھر نماز پڑھے گا تو اور مضبوط ہو جائے گا. اور جب دن میں یہ کام کرے گا تو یہاں وہ حدیث کام آئے گی کہ جس کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ 5 مرتبہ غوطہ لگائے تو کوئی اس پر برائی کوئی اس پر محل کچھ عیب نہیں رہتا, تو 5 وقت کے نماز پڑھنے پر والے پر بھی کوئی گناہ نہیں رہتا ایسے نمازی پر جو ایسی نماز پڑھے. تو میرے دوستو ہمیں کوئی تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی اس دین کی طرف, اس دین پر چلنے کے لیے, تبھی یہ میلاد بھی ہمارے کام آئیں گے اور یہ مجلسیں بھی ہمارے کام آ جائیں گی. کچھ سمجھنا پڑے گا ہمیں دین کو, حضور کی شخصیت کو, نبوت کو. ہم لوگوں کو تو یہ بھی اکثریت کو نہیں پتا, عالم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, ناز کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو اکثریت یہ بھی پتا نہیں کہ رسول کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے, رسول کا معنی کیا ہے, نبی کا معنی کیا ہے. جہاں امی حضور کو فرمایا گیا وہاں نبی کے ساتھ امی کہا گیا, رسول کے ساتھ. اسی طرح قرآن میں اور درود شریف میں پہلے نبی کا لفظ ہے پھر امی کا. یہ پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا حضور کیسے امی ہے. وہ نہ میری پیٹ اس بات کی اجازت دے رہی ہے, نہ گلا اجازت دے رہا, اور نہ میں ہمیشہ عادت ہے میں 30-35 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا کہ لوگ آگے جائیں گوڈے ان کے تنگ ہو جائیں, بیٹھا جی مولوی بولو, تھوڑا بولو اگلے کے پلے پڑ جائے اور اللہ حافظ. تو میرے بھائیو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں اللہ نے قرآن میں کئی بے شمار جگہ پر نا مومنین کو حکم صادر فرمایا, اور یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا حکم دیا. روزے کی فرضیت آئی تو یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کئی بے شمار مقامات پر رب نے جب احکام صادر فرمایا ایمان والوں کو کہ یہ کام کرو تم, تو رب نے صرف یہی فرمایا یہ کام کرو, لیکن یہاں رب نے وہ کہنے سے پہلے کہ یہ کام کرو پہلے ایک اپنا اور فرشتوں کا فعل بتایا اور پھر کہا بھی تم بھی کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی اور فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور تسلیمہ اور سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو, اور یقین کر لیجئے, پلے باندھ لیجئے, درود بھیجنے کا ثواب ہے اور سلام کے بدلے میں جواب آتا ہے. درود ثواب دیتا ہے اور سلام جواب دیتا ہے. اس کی بات میں تھوڑی سی وضاحت اس کے بارے میں کرتا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ رب کا درود بھیجنا کیسا ہے اور فرشتوں اور ہمارا رب درود بھیجنا کیسا ہے. کیونکہ میں نے ایک جگہ پر سنا کہ جی ایک نعت خان کو ایسا شعر پڑھ رہا تھا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ جی اللہ بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تو ہمیں بھی بھیجنا چاہیے, یہ وہ عبادت ہے. وہ مفہوم اس بات کو نعت کا ایسا تھا کہ نعت خان حضرات سارے نہیں, کچھ جو کہ کچھ کم علم رکھتے ہیں وہ کوئی ایسے شعر بھی پڑھ جاتے ہیں جو کہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے. بلکہ اگر کوئی نعت خان جہاں موجود ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو کتاب ہوتی ہے نا
نعتوں والی کسی اچھے عالم کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے اس کو دہرا لیں تاکہ وہ عالم آپ کی رہنمائی فرما دے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس نعت والے کی شریعت کے خلاف ہو۔ یہ بہت احتیاطی بات جگہ پر ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو وہ ایسی ایک بات کر دیجیے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے کیونکہ اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنے کے لیے کہا۔ اب لوگ اللہ نے کس کی عبادت کریں؟ یہ تو کفریہ ہے۔ آپ یہ اگر یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے پاک ہے، وہ تو خود خالق ہے، اس نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ تو کسی کی عبادت کیسے، ہر کوئی اس کی عبادت کا محتاج ہے۔ نبی بھی اسی کی عبادت کر رہے ہیں، رسول بھی، ولی بھی، فقیر بھی، محدث بھی، عالم بھی، عام بندہ بھی، ہر کوئی رب ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ رب نے کیسی عبادت کرنی ہے؟ رب کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم دعا مانگ رہے ہو نا درود میں، اس کو رب پوری کر رہا ہے۔ اور درود و سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ وہ درود ہے جس میں سلام بھی ہے۔ اور ایسا درود زیادہ کثرت سے پڑھا کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ خالی درود کی عظمت ضرور ہے، سلام کی بھی عظمت ضرور ہے، لیکن اس درود کو منتخب کرو وظائف میں سے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، تاکہ یہ قرآن کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ہمیں ثواب بھی ملے اور جواب بھی ملے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگر اس کے بعد وبارک وسلم کہہ دو گے تو سلام بھی ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور بلند کر، ان کی شان اور بلند کر، ان کی شانیں اور بڑھا، ان کو اور مقام تک لے کے جا۔ وعلی آل محمد، اور آپ کی آل کا بھی مقام بلند کر، آپ کی آل کو بھی بلند مقام پر لے کے جا اور ان کو بھی شانوں والا بنا دے۔ مبارک وسلم، اور ان سب پر میری طرف سے سلام بھی دے۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا معنی اور مفہوم۔ یہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب بھی کسی وظیفے میں اللہ کا نام آ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور درود عبادت تب بنے گی جب اس میں کہو گے آپ اللہم صلی علی، صلی علی کہو گے تو عبادت۔ آپ جب ساتھ لگاؤ گے اللہم صلی علی تو اللہ کا نام آ گیا تو عبادت ہو۔ اللہم صلی علی محمد، یہ ہے دعا ہے ہمارے نبی مکرم کا مقام اور مرتبہ بلند کر اور ان کی آل کا بھی بلند کر۔ یہ ہے درود ہمارا بھیجنا، یہ ہے درود فرشتوں کا بھیجنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ ہماری دعا کو سن کر کہتا ہے میں نے دعا اللہم صلی علی محمد کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ تو نبی مکرم کا وعلی آل محمد کہہ کے کہ ان کی آل کا تو مقام اور مرتبہ بلند کر، اور اللہ ہماری دعا سن کر اس کو قبولیت کی شرطیت بخشتا ہے، کیونکہ درود وہ دعا ہے جس کو رد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب بھی آپ یہ دعا مانگو گے رب قبول کرے گا، اور اپنے وعدے کے مطابق حضور کا مقام اور بلند کرے گا، قرآن میں اس نے کہہ دیا۔ اس لیے اپنی باقی دعاؤں کے بھی اول اور آخر میں درود پڑھو تاکہ اس دعا کی قبولیت کے صدقے باقی بھی قبول ہوتے چلی جائیں۔ تو یہ ہے درود پڑھنا، جس کو ہم رب سے دعا مانگ پہ کہتے ہیں تو مقام بلند کر۔ اور رب کا درود پڑھنا کیا ہے کہ ہماری دعا کو مان کر اپنے حبیب کا اور مقام بلند کرتا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ ہے کہ یہ کہ کیوں ایسی دعا ہے کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میں کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پاک کی شان بلند کر، وعلی آل محمد، اور حضور کی آل کی بلند کر۔ اپنے لیے تو کچھ نہیں نہ مانگ رہے، اپنے لیے تو کچھ نہیں نہ مانگ رہے، حضور اللہ سے اس کی محبوب کی سر بلندی اور شان اور مرتبے کی بلندی مانگ رہے ہیں نا۔
اور رب کہتا ہے جب تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، ہر چیز میرے محبوب کی شان اور بلندی کی مانگ رہا ہے، جو دلوں میں تو تمنا لے کر بیٹھا ہے جا وہ بھی قبول کر۔ لیکن اگر ہر جگہ پر میں کرتا رہے گا تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو سب کچھ تیرا میرا کچھ نہیں تو سب کچھ قابل قبول۔ تو میرے محترم بھائیوں، درود و سلام پڑھو۔ ایک دفعہ درود پڑھنے سے کئی درجے بلند ہوتے ہیں، کئی گناہ معاف ہوتے ہیں، شان بند پڑھنے والے کی بلند ہوتی ہے، اور رب اس کو قبولیت کا شرف دیتا ہے۔ بندہ حضور کی بارگاہ میں بھی شرف قبولیت اس کی ہوتی ہے۔ اور پھر سلام بھی کرو، وبارک وسلم۔ جب آپ سلام کہو گے کسی کو تو جواب بھی تو آئے گا نا۔ سلام کرنا اگر سنت ہے تو جواب دینا بھی تو سنت ہے، فرض ہے، بلکہ واجب ہے، کیونکہ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ تجھ پر رحمتیں دے، تجھے مصیبتوں سے بچائے، تجھے رحمت میری سلامتی تجھ پر ہو۔ اور واپس آگے وعلیکم السلام جو تو مجھے دے رہا ہے جواب، وہ تجھے بھی ہے۔ تو جب آپ کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آگے سے روزے سے بھی تو جواب آئے گا۔ جہاں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں، یہ صلاۃ و سلام کی صدائیں دنیا کے ہر حصے، ہر کونے میں بلند ہوتی ہیں۔ یہ کیا 38 نمبر چک ہے نا؟ اس وقت جہاں سے صلاۃ و سلام کی صدا، میں جو بول رہا ہوں یہ بھی صلاۃ و سلام کی صدا ہے۔ اس وقت دنیا میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا، اور 24 کے 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام درود شریف بند ہو۔ کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے تو کوئی یورپ میں، تو کوئی امریکہ میں، تو کوئی سعودی عرب میں، تو کوئی شام میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی امتی تو پڑھ ہی رہا ہے نا۔ اتنے کروڑوں میں جو تعداد ہے، ہم اربوں میں مسلمانوں کی، کہیں نہ کہیں تو وہ غلام ہر وقت پڑھ رہا ہے نا۔ کوئی ایسا گھنٹہ، کوئی ایسا منٹ، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں کہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ تو خود نبی پاک نے فرمایا جب مجھ پر کوئی سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو میری قبر میں، انور میں، میرے جسم میں منتقل کرتا ہے، اور میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ میں واپس اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جب درود و سلام بند ہی نہیں ہونا تو حضور کے جسم مبارک سے روح نے جدا کب ہونا ہے؟ یہ آخری بات میں نے آپ کے سامنے کر لی حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کے پلے میں پڑ گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ واپس لوٹاتا ہے اللہ روح میری، اور میں خود اس امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب کسی امتی کی جب سلام بند ہوگا کبھی کہیں نکر سے، دنیا کی کسی نکر سے، تو وہ واپس آئے گی نا، تو پتا چلا کہ تیرے اور میرے نبی مبارک میں ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور جس کو سلام کا جواب مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ صرف حضور کی حیات مبارکہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دین شریعت پر چلنا ہمارا مشن ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، اور میرے خیال میں جو ٹوٹی پھوٹی میں نے گزارشات کی، نہ کوئی عالمانہ گفتگو کی، نہ کوئی اتنی مشکل میں نے گفتگو کی، سادہ سی زبان میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس امید کے ساتھ کہ کسی کو پلے پڑ جائے تو عمل کر لے۔ اگر کسی کو پسند آئے میری گفتگو میں سے کوئی گفتگو تو اس کو پسند کر کے وہ عمل کر لے، شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور کسی کو میری گفتگو کے درمیان کوئی ایسی بات ناپسندیدہ لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ لڑائی جھگڑا کرنا تو میری عادت ہی نہیں، اور جو صوفی کا منبر ہوتا ہے وہاں سے نفرت نہیں پھیلائی جاتی، محبت 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 ہی پھیلائی جاتی۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، تہجد بنائے، سچا بنائے، سخی بنائے، حاجی بنائے، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے، ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ